اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں میاں اذلان اور آپ دیکھ رہے ہیں اذلان نیوز۔ سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان میں افسوسناک واقعہ، وہ واقعہ جو ہمارے پاک فوج کے 6 جوان شہید ہو گئے۔ اب جیسا کہ ہم ان کی بات کریں کہ وہ جو 6 جوان شہید ہوئے وہ کہاں سے آ رہے تھے، کیا کر کے آ رہے تھے، اور ہیلی کاپٹر میں مطلب کہ ہیلی کاپٹر میں کیوں سوار تھے، ان باتوں کا جواب آج آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا۔ وہ بلوچستان میں جن علاقوں میں سیلاب آیا اور بہت زیادہ عوام بلوچستان کی بہت زیادہ عوام وہاں پہ بھی کافی عوام مری، ان کا بھی بہت زیادہ نقصان ہوا بلوچستان میں، اور وہاں پر کافی علاقوں میں اتنا سیلاب آ گیا۔ ایک ویڈیو میں نے بھی دیکھی جس کے اندر ایک باپ نے اپنے بچے دونوں پکڑے ہوئے تھے، اور جب ایک دم سے سیلاب آیا تو اس کے دونوں بچے پانی کے بہاؤ سے چلے گئے اور وہ پیچھے بیچارہ آوازیں دیتا رہ گیا۔ اب اگر آپ لوگوں کو بات کی جائے سیلاب کی، وہاں پہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی 2 دفعہ پہنچ چکے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے بعد یہ والے 6 جوان فوجی جوان، یہ بھی جو 35 40 سال سے اپنی خدمات پاک فوج میں انجام دے رہے تھے، یہ بھی کل رات کو اور اس سے پہلے یہ وہاں پر امداد دینے گئے ہوئے تھے۔ جب یہ لوگ وہاں پر امداد دے رہے تھے، امداد دینے کے بعد انہیں بلوچستان سے کراچی واپس جانا تھا، اور یہ اپنے ہیلی کاپٹر میں جب سوار ہوئے اور رستے میں موسم خراب ہو گیا۔ موسم خراب ہونے کی باعث ہیلی کاپٹر کی اڑان میں کچھ مسئلہ آ گیا، جس کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کریش کر گیا، اور یہ 6 کے 6 جوان اللہ کو پیارے ہو گئے اور شہید ہو گئے۔ شہید کا رتبہ بہت بلند ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ کہاں کہاں سے تعلق رکھنے والے تھے، ان کی شادیاں ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی، ان کے کتنے کتنے بچے تھے۔ اب آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کور کمانڈر 12 کور جنرل اپنی سرفراز احمد شادی شدہ تھے، اور ان کی 1 بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ ان کا تعلق لاہور سے تھا، اور 33 سال سے پاک فوج میں اپنی رہے تھے۔ دوسرے نمبر پہ دیکھیں میجر جنرل امجد حنیف، یہ بھی شادی شدہ تھے، اور 1 بیٹی اور 2 بیٹوں کے والد تھے۔ راول کوٹ اے جی آئی کے پاس ان کی رہائش گاہ تھی، اور یہ 29 سالوں سے پاک فوج کے اندر خدمات انجام دے رہے تھے۔ تیسرے نمبر پہ دیکھیں برگیڈیئر محمد خالد صاحب کو، یہ بھی شادی شدہ تھے، اور 3 بیٹیوں اور 3 بیٹوں کے والد تھے۔ اگر ان کی رہائش گاہ فیصل آباد میں سے تھی، اور یہ بھی 29 سالوں سے اپنی خدمات پاک فوج میں انجام دے رہے تھے۔ یہ میں نے آپ کو بھی تک 3 جنرل کے بارے میں بتایا، اور ایک اندر بریگیڈیئر تھے، یہ 3 کے بارے میں بتایا ہے، اور اگلے 3 کے بھی آپ لوگ نام سنیے۔ اور اگر ہم چوتھے کی بات کریں، اگلے 3 کی یعنی کہ بات کریں، ان میں 2 پائلٹ تھے، ایک کوک پائلٹ تھا اور ایک پائلٹ تھا۔ اب اگر ہم لوگ چوتھے نمبر والے کی بات کریں میجر سعید احمد کی، یہ بھی پائلٹ تھے، یہ بھی شادی شدہ تھے، اور 1 بیٹے اور 1 بیٹی کے والد تھے، اور ان کی رہائش گاہ لاڑکانہ میں تھی۔ اگر ہم لوگ کو پائلٹ کی بات کریں میجر محمد طلحہ منان، یہ کو پائلٹ تھے، یہ بھی شادی شدہ تھے، اور 2 بیٹوں کے والد تھے۔ نمبر پر مدثر فیاض صاحب، یہ بھی میرڈ تھے، مطلب کہ ان کی بھی شادی ہوئی تھی، اور ان کے صرف ان کا کوئی بچہ نہیں تھا، اور یہ بھی 29 سال سے اپنی خدمات پاک فوج کے اندر انجام دے رہے تھے۔ اگر ہم لوگ اگلی بات کریں، اب ان ساری باتیں جو میں نے آپ کو جن سارے جرنیل کی باتیں بتائیں، یہ کب سے لے کے کب تک کام سارے انجام دیتے رہے اپنے فرائض کو، تو اگر ہم لوگ آگے کی بات کریں کہ ان سب کے فرائض اگر ہم لوگ دیکھیں تو سب ہی جرنیل، بریگیڈیئر اور چیف کے عہدے پر لگے ہوئے تھے، اور اندر سے ایک پائلٹ اور ایک کو پائلٹ تھا۔ اب اگر ہم لوگ دیکھا جائے کہ یہ سب لوگ سینئر تھے، پاک فوج کے سینئر تھے۔ اللہ ان سب کی مغفرت تو اللہ نے کر دینی ہے، کیونکہ یہ شہید ہوئے ہیں۔ اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔
اور یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں. آخر میں جاتا جاتا آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ میری ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے گی. ملتے ہیں اب نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بھرپور خیال رکھیے گا. اللہ